وہ بھی ذکر ہی آنے سا، اور ہم تیرے ذکر سے انس حاصل کرتے ہیں، محبت حاصل کرتے ہیں۔ جناب امام سجاد جب قرآن کی تلاوت کرتے، سورہ فاتحہ کی آیت پہ پہنچتے مالک یوم الدین، تو آپ کی کیفیت بدل جاتی، کیونکہ وہ ہماری طرح صرف حروف کی تلاوت نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے یوم الدین کا منظر نامہ ہوتا تھا، اس لیے آپ لرز کے رہ جاتے۔ کوئی سوال کرتا تو آپ ارشاد فرماتے تمہیں پتہ نہیں، میں تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر تھا، مجھے وہ منظر سامنے نظر آ رہا تھا۔ حضرت امام صادق جب قرآنی آیات کی تلاوت کرتے، اور ایک روایت میں آتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے۔ جب آپ اس کی تلاوت کرتے تو اتنی بار آیت پڑھتے، اتنی بار پڑھتے، زار و قطار روتے۔ کوئی سوال کرتا تو آپ ارشاد فرماتے میں نے بار بار آیت کو اس لیے پڑھا ہے کہ میں اس کیفیت میں چلا جاؤں کہ جس نے اس آیت کو نازل کیا ہے جیسے میں اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ تو لہذا ہمیں قرآن کے حروف سے بھی محبت کرنی چاہیے اور معنی اور مفہوم کو سمجھنا بھی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو۔ اور اس نشست سے کے بعد اور اس کے دوران ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے اور زیادہ قریب پاتے ہیں۔ جناب مولانا ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ ہیں، اور تمام پروگرام کا میسیج بلکہ باقی علماء کرام کا میسیج ان کی طرف وہ سب آپ ہی بیان فرمائیں گے، لیکن 2 سے 2.5 منٹ میں۔ جی دیکھیے، جیسے کہ بخاری صاحب نے اور قبلہ حیدر علوی صاحب نے ماشاءاللہ آج جو ہے وہ قرآن کا تذکرہ اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ماشاءاللہ بہت بڑے ہی بہترین انداز سے اسی لیے کیا ہم ہے۔ کہتے ہیں نا، سچ ٹی وی کی جو نشریات ہیں، ہم اپنے موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ حق ادا اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ ایسے علماء کرام جو واقعی دین کو سمجھتے ہیں ہم بلاتے ہیں۔ سلامت رہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ سچ فرمائے۔ ٹی وی کی پوری ماشاءاللہ مینجمنٹ جی، جو سچ ٹی وی کے احباب جو ہے وہ ہمیشہ مختلف مناسبتوں سے بڑے بہتر انداز سے جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ پیغام پہنچاتے ہیں، تو سب کا شکریہ۔ دیکھیے، آپ نے بات کی قرآن پر عمل کرنے کی اور تدبر کی بات کی ہمارے بخاری صاحب نے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ طے ہوگا۔ پہلا مرحلہ وہ قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ واہ، اسی وجہ سے حدیث میں آیا کہ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے تم میں سے سب میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو یہ مرحلہ جب طے ہوگا تو اس کے بعد آئے گا مرحلہ تدبر کا، اور پھر تدبر کے بعد آئے گا مرحلہ عمل کا۔ دیکھیں، قرآن پڑھنا پڑھانا الحمدللہ معاشرے میں گھروں میں یہ رسم ہے، یہ رواج ہے کہ بچوں کو وہ قرآن پڑھاتے، اور یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن اچھے بہتر انداز میں پڑھنا سکھائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے۔ یہ کتاب نازل صرف ثواب کے لیے نہیں ہوئی، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ یہ کتاب عمل ہے۔ جب ہمارا طرز زندگی قرآنی ہوگا، لائف سٹائل قرآنی ہوگا، تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن سے متمسک ہیں۔ ورنہ پیغمبر اکرم نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے، ان 2 سے تمسک رکھو گے تو تب گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ نہیں کیا، یعنی ان پر عمل کرو گے، قرآن پر بھی عمل کرو گے اور اہل بیت کی تعلیمات پر بھی عمل کرو گے۔ اگر آپ کہتے ہو میں قرآن پر عمل کرتا ہوں، اہل بیت کو نظر انداز کرتے ہو، تو پھر بھی دعوے میں وہ انسان جھوٹا ہے۔ کیوں؟ یہی قرآن اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سورہ دہر نازل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں، اہل بیت کو نہیں مانتا، وہ بھی غلط۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں لیکن وہ قرآن پر توجہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیونکہ قرآن کے فضائل جو پیغمبر اکرم کی زبان سے بیان ہوئی اور اہل بیت کی زبان سے بیان ہوئی ہے، وہ کسی اور کی زبان سے بیان ہوئی۔ بہت شکریہ نشست کو، کیونکہ ہمیں بریک پر جانا ہے اور اس نشست کو ختم کرنا ہے۔ بہت شکر گزار ہیں علماء کرام کے کہ آپ تشریف لائیں، اور کیا خوبصورت روحانی محفل منعقد قرآن پاک کے حوالے۔ بالکل جی، معزز مہمانوں کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کی جانب جانے سے پہلے قاری صاحب ایک خوبصورت سا کلام پیش کیجیے، بسم اللہ کریں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو